مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جہاں تک پیسہ رکھوانے کا تعلق ہے تو چاہے وہ پرائیویٹ مسلم بینک ہو، چاہے وہ کافر بینک ہو، چاہے وہ سیمی گورنمنٹ بینک ہو، چاہے وہ گورنمنٹ بینک ہو، چاروں طرح کے بینکوں میں پیسہ رکھوانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خاص طور پہ اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا کر رکھوا رہے ہیں جس میں آپ نے سمجھیں ایک جس طرح گلک ہوتے ہیں نا گھروں میں، آپ گلک میں ڈال دیا، ضرورت پڑی وہی توڑا اور نکال لیا، تو یہ کرنٹ اکاؤنٹ اسی گلک کی طرح ہی ہے۔ فرق صرف اتنا کہ گھر میں نہیں پڑا ہوا یہ گلک آپ کا، یہ گلک کے لیے آپ کو مثلا کسی نہ کسی برانچ میں جانا پڑے گا، لیکن ایسا ہی ہے کہ جو آپ نے رکھوایا ہے، جتنا رکھوایا ہے وہ اتنا ہی رہے گا، اس سے بڑھے گا نہیں، کوئی پروفٹ آنا نہیں، کوئی پروفٹ آپ کو دینا نہیں، کچھ نہیں، بالآخر رکھوایا نکالنے ہیں، رکھوایا نکالنے، تو یہ اس حد تک تو کسی بھی بینک میں کوئی مشکل نہیں۔ لہذا کرنٹ اکاؤنٹ میں تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ اصل مسئلہ آتا ہے سیونگ اکاؤنٹ میں، کیونکہ جہاں پر آپ پیسے رکھواتے ہیں وہ پیسوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ نے ₹1,00,000 رکھوایا، سال ختم ہوا، وہ 1,00,000 کے مثلا فرض کریں، اس کے اوپر انہوں نے آپ کو سال کا مثلا ₹8,000 پروفٹ دے دیا یا ₹7,000 پروفٹ دے دیا۔ اب مسئلہ ₹1,00,000 کا تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں کہ ₹1,00,000 رکھوانے میں کوئی حرج نہیں، وہ رکھوا سکتے ہیں، وہ کرنٹ اکاؤنٹ کی طرح ہی ہے، لیکن اصل کہانی شروع ہوتی ہے اس 7,000 یا 8,000 کی جو انہوں نے سال کے آخر میں آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دی۔ اب اس 7-8 ہزار کا کیا کیا جائے؟ میں کیونکہ بنا اس بات پر ہے کہ خلاصتاً بیان کرنا اور اصل مسئلہ صرف بیان کرنا ہے، تفصیلات میں نہیں جانا، تو اصل مسئلے کے اعتبار سے مسئلہ یہ بنے گا کہ اگر آپ نے پرائیویٹ مسلم بینک میں رکھوایا ہے اور پرائیویٹ مسلم بینک سے آپ کو پروفٹ ملا ہے، اور عام طور پر یہ انسان کو اطمینان ہوتا ہی ہے کہ دینے والا جو بینک کا مالک ہے وہ اس کے استعمال پر راضی ہے، تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اس علم کے ساتھ کہ اگر آپ کو یہ علم و اطمینان ہے کہ دینے والا جو آنر ہے بینک کا، کیونکہ پرائیویٹ مسلم بینک ہے نا تو کوئی نہ کوئی آنر ہوگا، چاہے ایک آدمی ہو چاہے ایک سے زیادہ افراد ہوں، تو جتنے بھی آنر حضرات ہیں وہ راضی ہیں اس بات پر کہ ہم اس پیسے کو استعمال کریں، تو اگرچہ ہم اس پیسے کے مالک نہیں ہیں، اگرچہ ہماری ملکیت میں وہ پیسہ نہیں ہے، پیسہ اسی کا ہے جس کا ہے، یعنی اس مالک کا، لیکن کیونکہ آپ کو یقین اور اطمینان ہے اس بات کے کہ وہ استعمال پر راضی ہے، تو آپ اس کو استعمال کرنے کا حق رکھتے ہیں، آپ اس پیسے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس پیسے کو اپنی ضروریات میں خرچ کر دیا، چیپٹر وہیں پہ کلوز ہو گیا، نہ وہ واپس تقاضا کر سکتے کہ وہ واپس کرو میرے پیسے، تمہارے تھے ہی نہیں، اگر اطمینان کی بیس پر آپ نے یہ خرچ کیا ہے، اور نہ ہی میری گردن پہ کوئی اور ذمہ داری آتی ہے کہ آپ کہیں جی میں نے کسی اور کا مال کھا لیا تو میری گردن پہ ضمانت آ گئی، تو ضمانت وغیرہ بھی نہیں ہے، سمپل سا فارمولہ، یہ کھائیں پئیں عیش کریں۔ یہی تقریباً کم و بیش اسی ٹائپ کا مسئلہ ہے اس صورت میں کہ اگر آپ نے کسی کافر بینک میں پیسہ رکھوایا ہو جو پیور کافر بینک ہو، جس میں مسلمانوں کے شیئرز یا تو نہ ہو یا اتنے کم مقدار میں ہو کہ نہ ہونے کے برابر ہو، 1-2% مسلمانوں کے شیئر ہیں اور یہ شیئرز جو ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں، تو اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ آپ جو ہے اس بینک کو، اس پیسے کو جو اس نے آپ کے اکاؤنٹ میں سال کے آخر میں ڈال دیا ہے، اس عنوان سے کہ کافر نے آپ کو مال دیا ہے تو کافر کا مال لینے کی نیت سے آپ یہ پیسہ رکھ سکتے ہیں، اور اس میں نہ کچھ دینا ہے، بس سارا آپ کا ہے، آپ کھائیں پئیں عیش کریں، بچوں کو گھمانے لے جائیں۔ یہ دو صورتیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ پیور گورنمنٹ بینک جیسے نیشنل بینک ہے، پورے کا پورا حکومتی بینک ہے، اس میں بھی جو پیسے آپ کو مل رہے ہیں، آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ آپ اس پیسے کو، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، یعنی عمومی اجازت ہے سب کے لیے، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ یہ پیسہ میرے بہاف پر اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیں، قبول کر لیں، کیونکہ یہ مجہول المالک ہے، تو مجہول المالک کا اختیار کیونکہ فقیر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لہذا وہ آپ کو اجازت دے رہا ہے کہ آپ اس کو میرے بہاف پر لے لیں، لیکن آپ خود آدھا استعمال کریں، آدھا آپ کو کسی بھی دیندار شریف فقیر کو صدقہ کرنا ہوگا، یعنی آپ کے لیے گویا یوں سمجھ لیں کہ آپ کے لیے آدھے استعمال کی ہی اجازت اس شرط پر آگاہ دے رہے ہیں کہ آدھا آپ صدقہ کریں کسی دیندار شریف فقیر کو، یعنی آپ آدھا رکھ سکتے ہیں، آدھا آپ کو دینا پڑے گا۔
اب یہ نہ سوچیں کہ آپ کا نقصان ہو گیا، یہ سوچیں کہ پروفٹ کم ہوا ہے، تو ذرا تسلی ہو جائے گی کہ پروفٹ تو ہوا ہی ہے نا. نقصان سوچیں گے تو یہ لگے گا آپ کو کہ میری جیب سے کچھ جا رہا ہے. آپ یہ سوچیں گے کہ پروفٹ کم ہوا ہے تو آپ کو یہ لگے گا کہ جیب میں کچھ آیا میری، لیکن تھوڑا کم آیا ہے، 8,000 کی بجائے مثلا 4,000 آئے، لیکن بالآخر آیا ہے تو تسلی رہے گی، دل کو ڈھارس رہے گی کہ بالآخر نقصان نہیں ہوا میرا. یہ ہو گیا تیسرا بینک. چوتھا ہے سیمی گورنمنٹ بینک. سیمی گورنمنٹ بینک کا مطلب یہ ہے کہ کچھ شیئر اس میں حکومتی ہیں اور کچھ شیئر اس میں مثلا پرائیویٹ لوگوں کے ہیں. تو اس میں جو مال مل رہا ہے، تو جتنا شیئر حکومت کا ہے، فرض اب ایک مثال میں آسان مثال بنا رہا ہوں، باقی مثالیں آپ خود بھی بنا سکتے ہیں. فرض کریں کوئی بینک ہے جس میں 50% شیئر جو ہیں وہ پبلک ہیں اور 50% شیئر جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ہیں. تو آدھے آدھے سرمایہ سے یہ بینک شروع ہوا ہے. تو یہ جتنا 50%، اب فرض کریں اس نے 8,000 آپ کو دیا، تو اس کا مطلب یہ کہ 50% اس 8,000 کا یعنی 4,000 وہ پرائیویٹ بینک کی طرف، پرائیویٹ سیکٹر سے آپ کو مل رہا ہے، تو اس کا پرائیویٹ والا حکم ہوگا کہ آپ کو اطمینان ہے تو آپ کھا سکتے ہیں. 50% آپ کو گورنمنٹ بینک سے مل رہا ہے یعنی 4,000، تو اس کے اوپر گورنمنٹ بینک کے احکام جاری ہوں گے. یعنی اس 50% کا آدھا آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا، یعنی 4,000 کا آدھا یعنی 2,000. تو اگر آپ اب خلاصہ اگر ہم کریں کون سے بینک میں پیسہ رکھوانا اچھا ہے، تو سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ مسلمان بینک میں رکھوائیں، کیونکہ یہ 8 کے 8,000 آپ کی جیب میں جائیں گے، یا آپ کسی کافر بینک میں رکھوائیں کیونکہ یہ 8 کے 8,000 آپ کی جیب میں جائیں گے. ان دونوں کے بعد دوسرے مرحلے پر ہے سیمی پرائیویٹ بینک یا سیمی گورنمنٹ بینک. اب کیونکہ پرائیویٹ بھی ہے گورنمنٹ بھی ہے، تو ادھر سے کہیں ادھر سے کہیں بالآخر ایک ہی بات ہے. اس میں یہ ہے کہ اس میں بھی 6,000 آپ کی جیب میں جا رہے ہیں، جو مثال ہم لے کر چل رہے ہیں اس کے حساب سے. لیکن اگر آپ نے گورنمنٹ بینک میں ڈلوائے ہیں تو اس میں گھاٹا ہے. گھاٹا میں ان سینس کے فائدہ کم ہو رہا ہے. اس میں 4,000 آپ کی جیب میں جائیں گے. اب آپ سوچ لیں آپ کو 4,000 ڈالنے جیب میں، 6,000 ڈالنے جیب میں یا 8,000 ڈالنے جیب میں، اس کے حساب سے فیصلہ کر لیں. اور اتنے سارے بینک آپ کے سولہ بازار میں موجود ہیں، کسی بھی بینک کے پاس آپ چلے جائیں. یہ تو ہو گیا جناب علی اس حصے کا جواب کہ ہمیں پیسہ رکھوانے کے اعتبار سے کیا کرنا، اور پیسہ رکھوانے کے بعد جب پروفٹ ملے گا اس کا کیا حکم ہوگا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.